بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ 2-3 دن سے اس بات پر گفتگو چل رہی تھی کہ دینی تعلیم کس طرح سے دی جائے۔ اس میں یہ سب باتیں ذکر کی گئی تھی کہ بچوں کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کیے، اساتذہ کس طرح سے کریں، اور ان کے اندر شوق کس طرح سے پیدا کیا جائے، اور ان کی ضرورتوں کا کس طرح سے خیال رکھا جائے، اور ان کا دل اچھٹنے نہ دیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ عصری تعلیم اور دنیاوی تعلیم کے لیے تو رغبت کے ساتھ جائیں اور ہمارے مس بیہیو کی وجہ سے دینی تعلیم حاصل کرنے سے وحشت کرنے لگے۔ ان سب امور پر گفتگو ہوئی تھی۔ آج کی اس مجلس میں اس بات پر کچھ گفتگو کرنی ہے کہ جو دین کی خدمت کرنے والے ذمہ دار ہیں، چاہے وہ امام کی حیثیت سے ہوں یا مدرس کی حیثیت سے ہوں، تو ان کو کسی بستی کے اندر دین کا کام کس طرح سے کرنا چاہیے۔ چند متفرق باتیں ہیں جو اس عاجز نے نوٹ بنا کے اپنے سامنے رکھ لی ہیں۔ انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی، اللہ کرے کہ یہ نافع ہوں۔ دین کی خدمت کرنے والے ایک ہوتے ہیں امام، ایک ہوتے ہیں مدرس۔ جو بھی ہو اس کو چاہیے کہ اللہ کے رضا کی نیت کرے، بغیر اس کے نہ دنیا میں نفع ہوگا نہ آخرت میں، خسر الدنیا والآخرہ۔ کئی مرتبہ طالب علم فارغ ہو جاتا ہے، دین کی نسبت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، عالم کے لقب سے وہ پہچانا جاتا ہے، اس کی پہچان علم اور عالم بن جاتی ہے، یہ وہ امام بن جاتا ہے۔ اب ان خدمتوں سے وابستہ ہونے سے پہلے بندے کو چاہیے کہ وہ نیت خالص کرے، پھر اللہ میں آپ کی رضا کے لیے مدرس بن رہا ہوں، آپ کی رضا کے لیے میں لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوں، میرے اس عمل کو آپ قبول فرمائیے۔ جس زمانے میں اسلامی حکومتیں تھیں تو اسلامی حکومتوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ مدارس اور مساجد کے انتظامات کی نگرانی کرے، کفالت کرے، اور ائمہ مساجد اور مدارس کے اساتذہ کی تنخواہوں کا بندوبست کرے۔ لیکن جب یہ نظام نہیں رہا تو اب امت کی ذمہ داری ہے کہ جو اپنے آپ کو فارغ کیے ہوئے ہے آپ کی نمازیں پڑھانے کے لیے، آپ کے بچوں کی تعلیم پڑھانے کے لیے، اس کو بھی تو جینا ہے، اس کو بھی تو اپنے بچوں کو پالنا ہے، اس کے تو بیوی بچے ہیں، اس کے بھی تو ماں باپ ہیں۔ تو اگر وہ یہ کام نہ کرے تو ان سب کی کفالت کے لیے وہ کوئی دوسرا کام کرے گا۔ اب جب وہ دوسرا کام نہیں کر رہا کفالت کے لیے اور دین کے شعبے سنبھال رہا ہے تو کفالت ہوگی کیسے؟ لہٰذا مسئلہ بنا اور علماء کرام نے فتویٰ دیا کہ امامت اور تدریس پر تنخواہ لینا جائز ہے۔ تاہم یہ عاجز اپنے محبت والے دوستوں سے ذکر کرتا ہے کہ آپ تنخواہ ضرور لیں، لیکن نیت یہ کر لیں کہ پیارے اللہ جس دن آپ ہمیں خود کفیل کر دیں گے اور ہمارے لیے سائڈ سے کوئی ایسا انتظام فرما دیں گے کہ ہماری روزی روٹی کا مسئلہ آسان ہو جائے گا تو ہم دین کی خدمت فری آف چارج بغیر کسی معاوضہ لیے ہوئے ادا کریں گے۔ تو نیت تو ابھی سے کر لیں، انتظام چاہے جب ہو، اور اگر زندگی بھر کوئی انتظام نہ ہوا، کسی نے آپ کو سلپ پارٹنر نہ بنایا، کسی نے آپ کو اپنی تجارت میں شریک نہ کیا اور سائڈ سے آپ کو جو ہے کوئی مال نہ پہنچایا، زندگی بھر چاہے ایسے ہی رہا اور آپ تنخواہ لیتے رہے، لیکن قیامت کے دن
بغیر کسی تنخواہ معاوضہ لینے والے طبقے میں شمار ہوگا اس نیت کی برکت سے۔ بلکہ یہ نیت کر لے کہ پیارے اللہ ابھی تو اس لیے لے رہے ہیں کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، جس دن انتظام ہو جائے گا جہاں جہاں ہم نے پڑھایا ہے ایک ایک پائی پائی واپس کر دیں گے۔ تو اگر ہم نے اپنی نیت خالص نہ کی اللہ کی رضا کے لیے تو ظاہری بات ہے کہ اس راستے میں ایک تو معاوضہ بہت کم ملتا ہے، تو دنیا کا بھی نقصان، اور نیت نہ ہونے کی وجہ سے، یہ نیت خراب ہونے کی وجہ سے آخرت میں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ تو خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں ہی جگہ ناکامی ہوگی، اور یہ دوہری ناکامی بڑی ناکامی، اللہ حفاظت فرمائے۔ وقار کے ساتھ رہیں، وقار کے ساتھ۔ عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے آج کل معاشرے کا ایسا مزاج فاسد ہو گیا ہے کہ جو شخص، جو عالم، جو صوفی، جو قاری، جو امام پھٹے ہوئے کپڑے پہنے، میلا کچیلا ہو، اور پان کے دھبے لگے ہوئے ہوں، اور ٹوپی بھی ٹیڑھی ہو، تو ایسے شخص کو دنیا کہتی ہے بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت سیدھے سادے، بہت سیدھے سادے، ان کو کچھ پڑی نہیں ہے۔ کوئی مطلب پاجامہ اونچا نیچا ہوتا ہے، اس کی بھی کچھ پڑی نہیں ہے، دامن پھٹا ہوا، اس کی بھی پڑی نہیں ہے۔ تو ایسے شخص کو دنیا بھی بہت پہنچا ہوا، بڑا سادہ اور بہت اللہ کا مقرب بندہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی جہالت کی بات ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح سے رہنے اور زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے کہ ہم الول جلول رہیں، ہم اپنے پاجامے کے پائنچوں سے بھی واقف نہ رہیں، ہم اپنے دامن کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال نہ رکھیں، جس دین میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الطہارۃ نصف الایمان اور نظافت شطر الایمان، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، صفائی تو آدھا ایمان ہے اور نظافت اور صفائی ستھرائی تو آدھا نصف ایمان ہے، جس کے بارے میں یہ کہا تو کیا اس دین کے ماننے والے، اس دین کے پیروکار اس طرح سے رہیں گے؟ لہذا بالکل نہیں، صاف ستھرے رہیں، بالکل افضل کنڈیشن میں رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ مقتدی تو دلہے بن کر آئیں اور امام صاحب جو ہیں وہ بالکل پیون بن کر اور بھکاری بن کر اور فقیر اور درویش کے انداز میں کھڑے رہیں۔ لہذا اپنی ثقافت اور وقار کو باقی رکھیں۔ اسی طرح جس جگہ بھی امامت کر رہے ہیں یا تدریس کر رہے ہیں، اس بستی میں رہنے والوں کے ساتھ، کچھ لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کا معمول نہ بنائیں۔ چند لوگوں کے ساتھ آپ جو دوستی کر لیں اور دوسروں کو نظر انداز کریں تو اس سے آپ پارٹی کا ایک حصہ بن جائیں گے۔ کہو کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ نے نشست و برخاست شروع کی ہے، اٹھنا بیٹھنا شروع کیا ہے، وہ جو ہے کوئی باعزت لوگ نہ ہوں، ان کے پیشے بھی جو ہے معتبر نہ ہوں، اور وہ لوگوں کی نظر میں شک کی نظر سے دیکھے جاتے ہوں۔ اب آپ ان سے جب جڑیں گے تو آپ کو بھی اسی کیٹیگری میں لوگ ڈال دیں گے، لہذا آپ ان کے سمجھے جائیں گے۔ تو چند لوگوں کے ساتھ میں اس طرح گھلنا ملنا کہ لوگ ہمیں یہ سمجھیں کہ ہم ان کے پارٹ ہیں، ہم اسی کا جز ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ملے جلے سب سے یکساں، ہر آدمی کو یہ لگے کہ امام صاحب، استاد صاحب، قاری صاحب ماشاءاللہ بڑے با اخلاق ہیں، ہم سے ایسی محبت کرتے ہیں کسی دوسرے سے کرتے ہی نہیں ہوں گے۔ ہر آدمی کو تصور ہو کہ مجھ سے محبت زیادہ کرتے ہیں۔ اسی طرح کسی کے گھر میں اٹھنے بیٹھنے کا معمول نہ بنائیں، اس میں بہت سارے فتنے بھی ہیں، اس لیے کہ کئی مرتبہ جب آپ کسی کے گھر میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہاں کی عورت جو ہے بے تکلف ہو جائے اور وہ بے پردہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے، اور پھر نفس و شیطان ساتھ لگا رہتا ہے اور آپ کو بھی ان میں دلچسپی ہونے لگے۔ اور آج کے دور میں پھر یہ فون ہے، اللہ حفاظت فرمائے، تو جو ملاقات دو بدو ہوتی ہے وہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ حجرے میں آ کر، مسجد میں آ کر یا مدرسے کے کمرے میں آ کر پھر ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور دیکھنے سے شوق پیدا، شوق سے پیدا طلب۔ اب یہاں سے پھر آگے ایک سلسلہ لامتناہی ہوتا ہے جس سے جان چھڑانی مشکل ہوتی ہے۔ تو اس میں بہت سارے فتنے ہیں، تو کہ کسی کے گھر میں اٹھنے بیٹھنے کا معمول نہ بنائے۔ اگر آپ امام ہیں تو اوقات کی پابندی کا پورا خیال رکھیں، ایسا نہ ہو کہ مصلی حضرات مسجد میں بیٹھ کے پیچھے کو دیکھ رہے ہیں اور امام صاحب غائب ہیں۔ نیز نماز کے وقت فون بند رکھیں اہتمام کے ساتھ۔ اگر ایک مرتبہ بھی بچ گیا تو لوگوں کے اندر بڑی کرکری ہو جائے گی، اور لوگ جو ہیں اس بات کو اور اس کو موضوع بنا کر نہ جانے کہاں کہاں بیٹھ کے تذکرہ کیا کریں گے کہ ہمارے امام صاحب تو اس طرح سے رنگ رکھتے ہیں اور فون چالو رکھتے ہیں۔
نیز اپنے مقتدیوں کی رعایت کر کے نماز پڑھائیں۔ مقتدیوں میں کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، تو آپ ہلکی پھلکی نماز اس کی رعایت کر کے پڑھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اتنی لمبی نماز کی نیت باندھیں کہ وہ پیشابی کرتے ہو جائیں۔ تو مقتدیوں کی رعایت کر کے نماز پڑھائیں۔ کسی نہ کسی نماز کے بعد مسائل کی کتاب سنانے کا بھی معمول رکھیں۔ اور فضائل کی کتاب تو ماشاءاللہ ہر مسجد میں ممبر کی زینت بنی ہوئی ہے، پڑھی جاتی ہے، لیکن فضائل جب معلوم ہو گئے، ہم کو فضیلت معلوم ہو گئی، اس فضیلت پر عمل بھی تو کرنا ہے۔ تو عمل کا طریقہ کیا ہے؟ تو جب تک مسائل معلوم نہیں کریں گے تو اس کو عمل کریں گے کیسے؟ لہٰذا مسائل کا معمول، اس کے لیے بہترین کتاب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہشت زیور ہے۔ آج کل اس بہشت زیور کو جو ہے بہت اچھے انداز سے بھی مرتب کیا گیا ہے پڑوسی ملک میں، جو ہندوستان میں بھی چھپ رہا ہے۔ اور اس میں کیونکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو ہے کتاب تیار کی گئی تھی، لہٰذا عورتیں مخاطب تھیں، لیکن ضرورت اس کی مردوں کو بھی بہت ہے، لہٰذا اس میں جہاں عورتوں کے مسائل تھے ان کو ایک طرف کر دیا ہے، اور جو مردوں کے مسائل تھے ان کو ایک طرف کر دیا ہے۔ تو بہشت زیور رکھے تو اس سے تو بہتر بات ہی کوئی نہیں ہو سکتی، بہت ہی اچھا۔ اس کے علاوہ آپ کے مسائل، ان کا حل حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی ہیں، رحمت برکاتہ کی وہ ہیں، اور اسی طرح اور بھی پھر جیسے جیسے علاقے کے اندر ضرورت ہو، مثال کے طور پہ کپڑے کے تاجر بہت ہیں، کپڑے کی تجارت میں جو گڑبڑیاں ہوتی ہیں تو ان مسائل کو الگ سے کتاب میں نشاندہی کر کے ان کو سنا دے۔ اگر مثال کے طور پہ محلہ قریشیان ہے، جہاں گوشت وغیرہ ذبح کرنے والے لوگ زیادہ رہتے ہیں، تو ذبح کی جو مسائل ہیں ان کا زیادہ جو ہے اس میں گڑبڑی ہوتی ہے، تو بالخصوص وہاں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو پن پوائنٹ کر کے ان کو شریعت کی روشنی میں واضح کریں۔ اسی طرح اور بہت سے لوگ بہت سے پیشے سے وابستہ ہوتے ہیں، اس پیشے سے متعلق اسلام کے جو احکامات ہیں ان کو سنانے کا معمول بنائیں، کبھی ان کو بھی سنا دیں۔ نیز امام اپنے مقتدیوں سے انفرادی بھی ایسا انس رکھے کہ ہر ایک کو لگے امام صاحب ہماری یاد کرتے ہیں، ہماری طرف توجہ کرتے ہیں، امام صاحب جو ہے ہم سے غافل نہیں ہے۔ بالخصوص نوجوان بچوں کو جو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں یا محلے کے نوجوان بچے ہیں ان پر خاص توجہ دے، ان کے الگ سے کوئی تعلیم کا حلقہ بھی لگائے۔ نوجوان بچے ہیں تو ان کو جوانی کی کس طرح سے حفاظت کی جاتی ہے، جوانی کے جذبات کیا کیا ہوتے ہیں، ان جذبات کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے، اور ان جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے کیسی کیسی کتابوں کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر خشیت پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو۔ اور اللہ پاک نے جوانی کی عبادت کی فضیلت کیا بتلائی ہے، تو یہ فضیلت پانے والے ہم کیسے بنے، اس طرح کی تعلیم کا بھی حلقہ ہو۔ نیز جو بڑے لوگ ہیں جو اب اس جو ہے رینج سے نکل گئے ہیں، جو کسی مدرسے میں مکتب میں بیٹھ کر پڑھ سکتے تھے، اب وہ اس عمر سے نکل گئے ہیں، تو یہ بڑے لوگ ہیں، ان کے لیے تعلیم بالغان کا حلقہ لگایا جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سنڈے مدرسہ بنائیں، یعنی صرف اتوار کے دن آپ ہمیں جو بچے اسکول کالج پڑھتے ہیں وہ ہمیں اتوار کے دن 3 گھنٹے 4 گھنٹے دے دیں، تو اس میں ان کو اردو بھی پڑھائیں، اس لیے کہ اردو زبان سے ناواقفیت یہ علامت ہے اس بات کی کہ آدمی اپنے دین سے ناواقف ہے، اس لیے کہ اردو زبان کے اندر ہمارے لیے دین کی بیشتر معلومات اردو زبان کے اندر ہیں، تو اگر اردو سے ناواقف ہوں گے تو ہم دین کی تعلیمات سے ناواقف رہیں گے۔ لہٰذا اردو بہترین لکھنا پڑھنا سیکھیں، کیونکہ اس سے ہمارے جو ہے مذہب اور ہمارے دین کی حفاظت اور بقا ہے، لہذا جس چیز سے اس کی بقا ہے اس کی بھی اہمیت اتنی ہو جاتی ہے۔ اگر کسی مدرسے میں پڑھاتے ہیں تو مدرسے سے وفاداری کا معاملہ رکھیں اور اداروں کی مخالفین سے میل جول نہ بڑھائیں۔ ہر ادارے کے اندر کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس سے مخالفت رکھتے ہیں، اور کئی مرتبہ وہ مخالفت بس ایسی ہوتی ہے کہ اس کی کوئی نہ سر ہوتا ہے، نہ پیر ہوتا ہے، نہ ٹانگ ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں سے ذرا بچیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ان سے تعلق کر لیں اور انتظامیہ پہ آپ پریشر بنائیں کہ خبردار مجھے اگر کچھ چھیڑا تو میں ان کو مخالف کو لا کے کھڑا کر دوں گا تمہارے سامنے۔ اور کئی مرتبہ مخالف ہوتے بھی ہیں، بڑے بد اخلاق قسم کے، بدماش قسم کے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو مخالفین سے کبھی میل جول نہ رکھیں۔ ہاں اگر رکھنا ہے تو اس کی نیت یہ ہو کہ ان مخالفین کو موافق بنا دے، یہ اگر کرامت کر سکے تو کر کے دکھائیں،
یعنی یہ جو ہے اگر آپ تعلق کر کے دکھا سکتے ہو تو کر کے دکھائیں، البتہ آپ ان کے ساتھ بس ویسے ہی وقت گزارنے کے لیے ان سے دوستی نہ رکھیں، ورنہ وہ آپ سے گھر بیٹھے بہت سے راز معلوم کرتے رہیں گے اور پھر وہ مدرسے کی انتظامیہ سے کسی موقع پہ لڑ لیں گے، اللہ حفاظت کرے۔ جب کسی منتظمین میں سے کسی کی بات ناپسند ہو تو احسن طریقے سے یہ تحریر کے ذریعے سے معاملہ ذکر کر دے۔ مثال کے طور پہ محتم صاحب ہیں یا ناظم صاحب ہیں یا کوئی بھی آپ کے نگراں ہیں، تو ان کی بات اگر کوئی غیر شرعی ہے یا غیر منصفانہ ہے تو آپ بہت احسن طریقے سے بہت اچھے انداز میں آپ ان کے سامنے وہ بات کو رکھیں، اور زبان سے بولنے کی ہمت نہ ہو تو تحریر میں، اور تحریر میں پورے ادب کا، سامنے والے کی وقار و عزت کا خیال رکھتے ہوئے وہ تحریر لکھیں اور کہیں کہ بس یہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے میں نے آپ کو یہ تحریر دی ہے، اس میں آپ کو رسوا کرنا، یہ شرمندہ کرنا یا یہ بات مجھے کسی اور کے سامنے کہنا یہ ہرگز مقصود نہیں ہے۔ اسی طرح کئی مرتبہ کسی مسجد میں یا کسی ادارے میں رہتے رہتے زمانہ گزر جاتا ہے، لیکن کچھ حالات پھر ایسے آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، تو جب تک برداشت کر سکے کریں، اس لیے کہ جیسے کل بھی کہا تھا کہ عربی کا محاورہ ہے، مقولہ ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَلِلْعِلْمِ آفات، ہر کام کے لیے تو ایک مصیبت ہوتی ہے، لیکن علم دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے اور پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے سینکڑوں مصیبت ہوتے ہیں۔ مثلا یہاں متولی یا محتم جو ہے اس کے ساتھ بن نہیں رہا، تو آپ جائیں گے کسی اور جگہ پر، ہو سکتا ہے وہاں کا محتم متولی بہت اچھا ہو لیکن وہاں کی پبلک اور مصلی اور مقتدی اچھے نہ ہوں، یہ دونوں اچھے ہوں تو وہاں کا آب و ہوا اچھی نہ ہو، یہ تینوں اچھے ہوں تو وہاں کھانا وقت پہ مناسب نہ ملتا ہو، تو یہ کوئی نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ تو اس لیے آپ برداشت کرتے رہیں، اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں، صبر کریں، اس پر اجر بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آگے راستے بھی کھولیں گے۔ لیکن جب بات حد سے آگے بڑھ جائے اور برداشت نہ ہو تو پھر یاد رکھیں، ملک خدا تنگ نیست، پائے مارا لنگ نیست، اللہ کی سرزمین چھوٹی نہیں ہے اور ہمارا پیر لنگڑا نہیں ہے، چلے جائیں، بالکل دل برداشتہ نہ ہو، بس سوچیں کہ میرا رزق اللہ پاک نے اتنے ہی دن یہاں مقدر فرمایا تھا، اب میرے اللہ نے کسی اور جگہ مقدر فرمایا ہے۔ کئی مرتبہ بہت سے قابل لوگ اداروں کے اندر ہوتے ہیں اور ادارے کے کچھ لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو ادارہ چھوڑنا پڑتا ہے اور ادارہ ایک بہت مخلص آدمی سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو بظاہر جو ادارہ چھوڑ کے جاتے ہیں ان کے جو چاہنے والے، محبت والے ہیں، ان کو بہت فیل ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کتنا کام کا آدمی چلا گیا اور لوگوں نے ان کو جینے نہیں دیا، کام کرنے نہیں دیا۔ لیکن کئی مرتبہ وہ چلے تو گئے، بظاہر ادارے کا نقصان ہوا، لیکن اللہ پاک ان سے ایسا بڑا کام لیتے ہیں کہ ادارے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں، حالانکہ اس وقت مخالف تو خوش ہوتے ہیں، اچھا اس کا پتہ کٹ گیا، اچھا ہے اب یہ ختم ہو گیا، اب یہ کہیں جینے کا نہیں رہا، اب دیکھیں گے یہ کیسے کھاتا ہے، کیسے کماتا ہے، کیسے گزارتا ہے، ہمارے یہاں بڑے مزے میں تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک نے وہ حالات اس لیے پیدا کیے کہ اگر یہ حالات پیدا نہ ہوتے تو الگ سے جو بڑا کام لینے والے تھے وہ اس کا موقع نہ ملتا۔ تو کئی مرتبہ یہ تبدیلی اور یہ انتقال اور یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا بہت بڑی صالح تبدیلی کا باعث بن جاتا ہے۔ پھر جب یہ آدمی کوئی ادارہ بناتا ہے یا کوئی تنظیم کھڑی کرتا ہے یا دین کا کوئی شعبہ قائم کرتا ہے تو وہ سابقہ ادارے کے اندر رہتے ہوئے جو کچھ تجربات حاصل ہوئے ہیں ان تمام کی روشنی میں بہت ہی شاندار انتظام کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی ادارے کو چھوڑنا ہی ہے تو اب کس طرح سے چھوڑیں؟ کیا لڑ کے چھوڑیں؟ اور جب جائیں تو کوئی تحریر میں ایسی گالی والی لکھ کے جائیں تاکہ ان کی 14 طبق روشن ہو جائیں کہ یہ انہوں نے مجھے کیا پریشان کیا، میں بھی ایسا لکھ کے جاؤں گا کہ ان کے جو ہے سر کے بال کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اب استعفے دینے کی باری آتی ہے، تو استعفیٰ دینے میں ہرگز آپ کمیوں کو اجاگر نہ کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے تو جب دوران خدمت جو تکلیفیں اور پریشانی اور کمی تھی ان کی اصلاح کی آپ نے تو کوشش کی تھی نا، تحریر بھی لکھ کے دی تھی اور ان سے براہ راست بھی بات کرنے کی کوشش کی تھی، تو جب وہ اس پہ نہ سدھرے تو اب کیا آپ کے استعفے میں جو آپ گالیاں دے کر یہ سخت و سست بات لکھ کر جائیں گے تو کیا اس کو وہ اپنے لیے صحیفہ اور ایسا جو ہے پیغام سمجھیں گے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے؟ کبھی بھی نہیں سمجھیں گے۔ لہٰذا اور چونکہ استعفیٰ نامہ یہ فائل ریکارڈ ہوتا ہے تو آئندہ جب بھی کوئی منتظم آئے گا اور وہ کبھی استعفیٰ دینے والوں کی فہرست
اور ان کی لسٹ دیکھے گا اور ان کے استعفے نامے پڑھے گا تو اس پر بھی بہت غلط اثر ہوگا کہ یار کتنا جلب ہونا آدمی تھا، ایسی بات کہہ کر گیا ہے۔ تو استعفیٰ بہت ہی سلیقے کے ساتھ اس کو لکھنا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ جس وقت آپ استعفیٰ لکھیں تو اس میں سلام دعا کے بعد یہ لکھیں، محترم ناظم صاحب، اتنے زمانے سے میں اس ادارے کے اندر دین کی خدمت سے وابستہ تھا، لیکن اپنی کچھ ذاتی مجبوریوں اور اپنی ذاتی ضرورتوں کی وجہ سے اور دل نہ لگنے کی وجہ سے یہ آج ادارے سے جسمانی تعلق اپنا منقطع کرتا ہے، روحانی تعلق انشاءاللہ باقی رہے گا، روحانی تعلق انشاءاللہ باقی رہے گا۔ دوران خدمت اس مدت قیام میں اس عاجز کی طرف سے جتنے افراد میرے ساتھ کام کرنے والے تھے، میں جن کے ساتھ کام کرتا تھا، ان کو جو بھی تکلیف پہنچی ہو، میں تہہ دل سے ان تمام سے معافی چاہتا ہوں۔ میں بشر ہوں، خطا کا پتلا ہوں، اللہ کے لیے مجھے اللہ کا بندہ سمجھ کے معاف کر دیجیے، والسلام۔ اس طرح استعفیٰ دے کر جائے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو یہ کہ جب آپ جائیں گے اور ادارے سے کوئی پوچھے گا، منتظمین سے، کہ فلاں شخص کیوں چلے گئے، تو کہیں کہ بھائی اب ان کا دل نہیں لگ رہا تھا، کچھ ان کی ذاتی مجبوری تھی، ذاتی ضرورتیں تھی، اس لیے وہ چلے گئے۔ دل نہ لگنا یہ ایک ایسا عذر ہے کہ اس پر کسی کا کوئی بس نہیں چلتا۔ اگر آپ نے بالفاظ دیگر اس میں کچھ تنقیدیں کی، برائیاں کی، تو اب جب کوئی آدمی پوچھے گا محتم صاحب سے کہ وہ کیوں چلے گئے، تو محتم صاحب جو ہیں جب دیکھیں گے کہ بھائی جب یہاں وہ ایسا لکھ کر گئے ہیں، اب یہ آدمی اگر ان سے جا کے پوچھے گا تو اور زیادہ بڑا چڑھا کر بتائے گا، تو محتم بھی کچھ نہ کچھ ویک پوائنٹ نکال کے آپ کے رکھے گا، تاکہ کوئی بھی آنے والا پوچھے تو کہے کہ بہت خراب آدمی تھا، بہت غلط آدمی ہمارے پلے پڑ گیا تھا، اچھا ہوا چلا گیا، اور اس کے اندر یہ کمی تھی، یہ کمی تھی، ہمیں تو یوں کہتا تھا ایسا کر ایسا کر، اور خود کے اندر یہ کمی تھی اس کو نہیں دیکھتا تھا۔ تو اس سے اچھا خاصا مخالفت کا اور فضا کی جو ہے آلودگی کا جو ایک ماحول بنے گا۔ تو ہرگز اس میں سخت و سست لکھ کے نہ جائیں، تنقید کر کے نہ جائیں، بلکہ جو مضمون سازش نے بتایا اس طرح سے لکھ دیں تو اس میں طرفین کی عزت پہ پردہ رہ جائے گا۔ نیز آج یہ محتم ہیں جن سے آپ کی نہیں بنی، ہو سکتا ہے اگلی مرتبہ جب آپ آئیں تو کوئی محتم دوسرے ہوں، تو آپ جب جائیں گے تو آپ ایسا کچھ لکھ کر نہ جائیں کہ دوبارہ واپس لوٹ کر آنے کا موقع آپ کو نہ رہے، یا آپ کے قدم واپس نہ آ سکے۔ ہو سکتا ہے دوسرا محتم آئے تو آپ کو دوبارہ جوائن کر لے، لیکن یہ اس وقت کرے گا جبکہ آپ کوئی ایسی بات لکھ کر نہ جائیں۔ نیز آپ کے بچے چھوٹے ہیں، جب بڑے ہوں گے تو ان کو ادارہ قریب ہونے کی وجہ سے آپ کو پڑھانا بھی پڑے گا، اور اس وقت ہو سکتا ہے کوئی نظام بدلا ہوا بھی ہو، تو اگر وہ استعفیٰ نامے میں آپ سخت و سست بات لکھ کر نہیں گئے ہوں گے تو لوگوں کے سامنے وہ باتیں نہیں ہوں گی، تو آپ کے بچوں کو بھی عزت کی نظر سے دیکھا جائے گا کہ بھئی یہ سابق مدرس کا بچہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تنقید کے الفاظ پکار کے کہے جائے کہ وہی جلب ہونا آدمی جو ہے اسی کا یہ بچہ ہے۔ تو ان چند باتوں کا امور کا خیال رکھنا چاہیے۔ بس یہ چند باتیں ذہن میں تھیں، اس عاجز نے پیش کی۔ اللہ کرے کہ جو نوجوان بچے خاص طور سے فارغ ہونے کے بعد کسی دین کی خدمت سے وابستہ ہوتے ہیں وہ ان باتوں پر دھیان دیں، اور خاص طور سے وہ تنخواہ کا جو معاملہ اس عاجز نے بتایا کہ جب ہماری نیت ہی یہ ہے کہ پیارے اللہ کوئی عافیت کے ساتھ دوسرا انتظام کر دے تو ہم دین کی خدمت کھلے دھلے انداز سے بغیر کسی تنخواہ کے لیے ہوئے کریں گے، تو جب نیت ہی یہ ہے تو پھر تنخواہ بڑھانے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ کرنا میں اپنے وجدان کے اعتبار سے مناسب نہیں سمجھتا۔ ہاں، انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ اس کو بڑھائیں، وہ سوچیں کہ کیا ضرورت ہے، ان کا یہ کام ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ صبر کے ساتھ بس اللہ سے دعا کریں کہ پیارے اللہ آپ ہمارے لیے الگ سے کوئی انتظام فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت ہو رب العرش العظیم۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ رب کریم جو وبا اس وقت پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، یا اللہ انسانوں کی سے حفاظت فرما اور انسانوں کو آپ کی قدرت پہچان کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بے گھر بے در بے سہارا ہیں ان کو سکون و سہارا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔